آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں اگر ملک ایرانی طرز کے اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی کرتا ہے جلد یا بدیر، تو آپ کے خیال میں کیا یہ لائن درست ہوگی؟ اصل میں اس سوال میں اب میں پورا پڑھ دوں پہلے. ایرانی طرز سے میری مراد یہ اصول ہے کہ ملک کے وسائل پر سے ہر اس کلاس کی اجارہ داری ختم کر دی جائے جو صحیح اسلامی طریقے پر ملک کو چلانے میں پس و پیش سے کام لے رہی ہو، اور خالص علماء یا پرو علماء قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں زمام اختیار دے دی جائے. اصل میں آپ نے ایرانی انقلاب کے بارے میں سوال کیا ہے اور پھر اس کی ایک تعبیر یا توجیہ خود کی ہے کہ آپ کے نزدیک اسلامی انقلاب یہ ہے ایران کا. اس میں اختلاف کی گنجائش ہے کہ آپ نے جو کچھ اسے سمجھا وہ صحیح ہے یا نہیں. میری رائے ایران کے انقلاب کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوالیفائی کرتا ہے لفظ انقلاب کے لیے، وہ واقعی انقلاب ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جب ہم اسلامی انقلاب کہتے ہیں تو دوسری اس کی جو ہے وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، تو وہ یقیناً شیعہ اسلامی انقلاب بھی ہے. اس میں اضافہ کرنا پڑے گا کہ ان کا اپنا ایک مکتب فکر ہے. اس مکتب فکر میں اصل میں ہمارے اور ان کے مابین عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ فرق فقہ کا ہے. میری رائے میں فقہ کا فرق زیادہ نہیں ہے. فقہ جعفری، فقہ حنفی، فقہ مالکی، ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. جتنا فرق فقہ حنفی اور فقہ مالکی کا ہے تقریباً اتنا ہی فرق جو ہے وہ فقہ جعفری کا ہے. اس میں لمبا چوڑا فرق نہیں. اصل فرق ہے ہمارے تصور خلافت اور ان کے تصور امامت میں. چونکہ وہ ائمہ معصومین کے قائل ہیں اور ہمارے نزدیک معصومیت جو ہے وہ خاصہ انبیاء ہے. صرف نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی اور معصوم نہیں. تو ہمارے نقطہ نگاہ سے وہ نبوت بن گئی. تو گویا کہ وہ جو تو جن کے امام حاضر ہیں ان کا تو نبی موجود ہے آج بھی، اور جن کے امام غائب ہے لیکن 12 اماموں کے وہ قائل ہیں، تو گویا کہ ہمارے نزدیک وہ 12 نبیوں کے قائل ہیں حضور کے بعد. یہاں سے ہمارے اور ان کے درمیان بڑی بیسک بات ہو جاتی. لیکن چونکہ لفظ نبی انہوں نے استعمال نہیں کیا، قادیانیوں نے کر لیا، تو قانون کی زد میں وہ آ گئے، یہ نہیں آئے. ورنہ وہ بات جو ہے بنیادی طور پر کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. تو اس پہلو سے میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اسلامی انقلاب اس کو میں کہہ سکتا ہوں. اب یہ کہ آیا ہم اس طرز کا کوئی انقلاب پاکستان میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، لانا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کا واحد طریقہ ہی وہ ہے انقلابی طریقہ. نہ یہ سیاسی انتخابات کے ذریعے ہوگا، نہ یہ تبلیغ سے ہوگا، محض تبلیغ سے. تبلیغ اس کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، محض تبلیغ سے نہیں ہوگا. نہ یہ جس طرح ضیاء صاحب اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے اتفاقاً، چونکہ وہ CNC تھے اس وقت، وہ نہ ہوتے تو کوئی اور چڑھا ہوتا. تو یہ کوئی وہاں کسی اپنے انقلابی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں پہنچے، وہ تو CNC ہونے کی وجہ سے پہنچ گئے. اس طرح کا آدمی بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتا. وہ ثابت ہو گیا، 6 برس اب ہو گئے. طریقہ یہی ہے. البتہ اس طریقے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایران کو کچھ سہولت حاصل تھی جو ہمیں نہیں ہے. اولاً لہذا ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی ایرانیوں کی نسبت. دوسری بات یہ ہے کہ اصل انقلاب کے اعتبار سے ایران کے انقلاب میں کچھ کمزوریاں ہیں. اگر ہم نے وہ 10 گنا محنت کر لی تو وہ کمزوریاں رفع کر کے انقلاب لائیں گے. اب ان دونوں باتوں کو سمجھیے کہ انہیں سہولت کیا حاصل ہوئی. سہولت یہ حاصل ہوئی کہ ایران کے ملک کے خاص حالات ہیں کہ اس کا جو مین لینڈ ہے وہ 100% شیعہ ہے، سنی ہے ہی نہیں. اس میں سنی ہے تو صرف پیریفری پر ہیں، سرحدوں پر ہیں. کرد ہیں شمال مغربی، بلوچ ہیں جنوب مشرقی علاقے میں، کچھ افغان ہیں خلجی وغیرہ، یہ کچھ سنی ہیں. کچھ عرب سنی ہیں، وہ بالکل یہ جو ہے نہیں، عراق کے ساتھ نہیں. کون سا خوزستان کہلاتا ہے، کون سا جو اصل میں تیل کا ریجن ان کا ہے، اسی اہواز، شاید اہواز پروونس، اہواز پروونس ہے، ابادان تو پروونس نہیں ہے. بہرحال اہواز ہی کا اصل میں خراج جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن نے اپنے لیے لکھوایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ علاقہ ہے کہ اس صوبے کا جو ہے وہ ہمیں ملے گا خراج، اور امیر معاویہ نے ان کو دے دیا تھا. یہ وہ پروونس. اچھا خیر، تو یہ سہولت انہیں حاصل تھی، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں تو شیعہ سنی جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، گتھے ہوئے ہیں.
اوپر سنی اور نیچے شیعہ، یا نچلی منزل میں شیعہ اور اس سے اوپر جو ہے اس وغیرہ. تو ایک تو یہ ہمارے ہاں بہت مشکل ہوگی. دوسرے یہ کہ شیعوں میں ایک مذہبی علماء کی کاڈر جس کو کہنا چاہیے، وہ بڑا معین قسم کا نظام قائم ہے جو ہمارے ہاں سنیوں میں نہیں ہے. ان کی گریڈیشن ہے، ان کی باقاعدہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے. آپ یہ الفاظ سمجھ رہے ہیں نا، اسٹینڈرڈائزیشن، گریڈیشن، رتبہ بندی. یہ حجت اللہ ہے، یہ آیت اللہ ہے، یہ مجتہد ہیں، یہ وہ ہیں، اور یہ بڑا مستحکم نظام ہے. جبکہ ہمارے ہاں اس نوع کا کوئی نظام نہیں. ہمارے ہاں تو ایک شخص جو ہے وہ 4-6 بچوں کو لے کر بیٹھے گا حفظ کرانے کے لیے یا ناظرہ پڑھانے کے لیے، بورڈ لگا دے گا جامعہ اسلامیہ. جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو. کوئی اس کو روکنے والا نہیں کہ اللہ کے بندے تم نے کہاں یہ جامعہ کا بورڈ لگایا ہوا ہے. پھر یہ کہ دیہات میں کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا ہی درس شروع کیا ہوا ہے، وہ سند دے دیں گے، میں دیکھیے سند یافتہ فارغ ہوں. اب بھائی وہ سند کی کیا سند ہے خود یہ تو کچھ پتہ نہیں. تو ہمارا نظام جو ہے اس اعتبار سے بڑا، پھر یہ کہ بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث اہل سنت میں یہ 3 شاخیں موجود ہیں. تو کیا معنی ہوئے کہ ہمارے لیے یہ کام بہت مشکل ہے ایرانیوں کی نسبت. یہ 2 بڑے ہرڈلز ہمارے راستے میں. لیکن اگر یہ 2 ہرڈلز ہم اپنی محنت سے کمپنسیٹ کر کے کسی طرح پورے کر لیں تو ہمارا نظام زیادہ مستحکم ہوگا. اس کی شرح کیا ہے؟ اس کی شرح یہ ہے کہ ہمیں تو پھر ایک دعوت اثر نو دینی ہوگی. کسی پری ایگزسٹنگ اسلامی مذہبی نظام پر ہمارا کام آگے نہیں چلے گا. ایک نئی دعوت ابھرے اور نئی دعوت جو ہے وہ لوگوں کو مختلف جگہوں سے کھینچ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، ایک نئی جماعت بنے جس میں سے دیوبندیوں میں سے بھی کچھ لوگ آئیں گے، بریلویوں میں سے بھی کھینچ کر آئیں گے. اس لیے کہ سب لوگ تو ان کے اندر بھی تو آخر وہ مولویوں نے جو ان کے مغالطے ڈالے ہوئے بات اور ہے، لیکن خلوص و اخلاص کے ساتھ وہ تو چلتے ہیں ان راستوں پر جو ان کے مولویوں نے بتائے، ان میں بھی ہیں، اہل حدیث میں سے بھی آئیں. تو یہ جو ہوگی یہ ایک نئی جماعت بنے گی نئی قیادت کے ساتھ. یہ جماعت اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور وہ ان سیڑھیوں کو چڑھ کر انقلاب برپا کر دے تو وہ ہوگا مستحکم انقلاب. ایران میں چونکہ کوئی نئی جماعتی تنظیم نہیں ہوئی، وہ پرانے مذہبی کاڈر ہی کی بنیاد پر انقلاب آیا ہے، لہذا وہ انقلاب مستحکم نہیں ہے. اس انقلاب کو نئی دعوت دے کر نئی تنظیم بنانے کا مرحلہ نہیں طے کرنا پڑا، حالانکہ وہی جڑ بنیاد ہے، لہذا وہاں انسٹیبلٹی ہے. یہی وجہ ہے انقلاب کی تکمیل کے بعد بلڈ شیڈ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. فتح مکہ کے بعد حضور نے کسی کا خون نہیں بہایا، معافی کا اعلان. وہ میگنینیمٹی جو ہے وہ یہ لوگ اس لیے شو نہیں کر سکے کہ وہ بنیادی انقلاب کا جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہوا نہیں تھا، سب گڑبڑ تھا. لیفٹسٹ بھی ہیں، رائٹسٹ بھی ہیں، سب کے سبھی گڑبڑ تھے نا. اپنی کوئی ایک علیحدہ تنظیم کی حیثیت تو بنی نہیں تھی انقلاب کی. اس وجہ سے جیسے ہمارا متحدہ محاذ تھا ویسے ان کا محاذ تھا. یہ دوسری بات ہے کہ اس میں جو مذہبی عناصر تھے وہ ایک شخص کی قیادت پر جمع ہو گئے تھے، اس لیے وہ کچھ کامیاب ہو گئے. ہمارے مذہبی عناصر بھی ایک دوسرے سے سرپٹول کر رہے تھے، میز کے اوپر ہاتھ ملاتے تھے، میز کے نیچے سے ٹانگیں گھسیٹتے تھے. یہ عین تحریک کے زمانے میں ہو رہا تھا، لہذا ہم بالکل ناکام ہیں. تو میں نے اتنی وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ آپ کا یہ سوال بڑا گمبھیر ہے، اور بہرحال اس میں چونکہ اس کی گواہی ملتی ہے کہ آپ اس مسئلے پر سوچ رہے ہیں، تو میں نے یہ چند اشارات کر دیے ہیں.